توت کو زندگی کی حرارت بخشی. غالب خط نہیں لکھتے تھے بلکہ اس کے ذریعے بات چیت کرتے تھے. اگرچہ یہ مکالمہ یک طرفہ ہوتا تھا لیکن خط کے مخاطب کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں. لگتا ہے کہ سہیل وڑیچ بھی اس سے متاثر ہیں، اس لیے انہوں نے بھی مکالموں کا سہارا ہی لیا ہے. لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے جو ہونا ہی تھی. ظاہر ہے کہ اگر گبر سنگھ کا ڈائلاگ سانبا سے بلوایا جائے گا تو امپیکٹ بننے کے بجائے سانبا پر ڈنڈے اور ٹماٹر ہی برسیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے. پھر جب سینئر صحافی اس کراس فائر میں آ گئے تو مجبوراً انہیں پھر ڈھال لینی پڑی. تنقید اور تقاریر کی سمت کو بدلنے کے لیے اب انہیں اکثریت اور عسکریت کے ملاپ کا نیریٹو بنانا پڑا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثریت اور عسکریت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. لیکن جناب جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو پھر ہو گیا نا. اچھا، اس پر میں ذرا آگے ابھی بات کروں گی. ویسے ایسے موقع کے لیے ایک اور شعر ہے: زبان ہلاؤ تو ہو جائے فیصلہ دل کا، اب آ چکا ہے لبوں پہ معاملہ دل کا. بہرحال میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کالمز کی وجہ سے اس وقت سہیل وڑیچ کافی تنقید کی زد میں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ میسج کی مخالفت میں میسنجر کو شوٹ کرنے والی بات ہے، جبکہ میسنجر کا کام ہوتا ہی ظاہر ہے کہ پیغام رسانی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس پیغام رسانی پر ترجمانی کا گمان گزرے، لیکن اس بات کی اہمیت سے تو پھر دیکھیں انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ اگر پیغام رساں نہ ہوتے تو کئی باتیں تو پھر ریکارڈ پہ آتی ہی نہیں، جن کی اب کوئی تردید نہیں کر سکتا. خیر، اچھا اب بات کرتے ہیں مسافر بنام قیدی 804 کی، جس میں عمران خان کو معافی مانگنے کے لیے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. خط میں مقام کی جگہ منزل نگر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ طاقت کے ایوان سے یہ خط لکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منزل چاہیے تو پھر یہاں سے رجوع کرو. سمجھایا گیا ہے کہ اقتدار کی منزل صرف عوامی مقبولیت سے نہیں ملے گی، اس کے لیے چرنوں کو بھی چھونا پڑے گا، تب جا کے بگ باس کی آشیرواد ملے گی. پھر اس کی مختلف شرائط اور جواز بیان کیے گئے ہیں. غرض کے تمام عناصر موجود ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میں نہیں بولتا، میرے اندر میرا یار بولتا ہے. اس رنگ ڈھنگ کو لانے کے لیے پھر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس میں پہلے ایک واز، درس یا نصیحت ہے. اچھا، پھر اس کے مطابق واقعاتی مثال اور پھر نصیحت کو نظر انداز کرنے کی صورت میں انجام سے خوب ڈرایا گیا ہے. تو بنام قیدی نمبر 804 بگ باس کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ لڑائی سے نہ کبھی راستہ نکلا ہے اور نہ ہی نکلے گا. اس کے لیے پھر ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی گئی، جو اس سوچ کے مطابق 1977 میں جیل جانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہوا کرتے تھے. انہیں سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا گیا تھا. عوامی مقبولیت بھی ان کے پاس تھی، جس کو انہوں نے نکالے جانے پر مس کیلکولیٹ کیا. حالانکہ انہیں بھی خاموشی سے باہر جانے کی آفر کی گئی تھی، لیکن وہ ڈٹے رہے، نہ مانے. سمجھتے رہے کہ نان پاپولر ضیاء وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھانسی. تو اس سے عمران خان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ڈٹے رہے تو پھانسی کے پھندے کے لیے تیار رہو. بھول جاؤ کہ احتجاجی تحریک یا عدلیہ سے تمہیں کوئی ریلیف ملے گا. جو بھی ملے گا، جو بھی، اس کا فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے. ویسے انتظامی کاموں کی ٹائمنگ یہ کتنی پرفیکٹ ہوتی ہے نا. 16 اگست کو جب فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال شائع ہوا تو اسی دن سپریم کورٹ سے اعلامیہ جاری ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف پی ٹی آئی کی دائر شکایات خارج کر دی ہیں. یعنی کہ 2024 کے الیکشن میں جو مس کنڈکٹ کے الزامات سے ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اب کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا، خیر اس کی ڈیٹیلز تو نہیں دی گئی ہیں، لیکن اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے وقت راول پنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کے الزامات کو عدالت نے رد کر دیا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر کمشنر راول پنڈی کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ کیونکہ لیاقت چٹھا پریس کانفرنس کے ذریعے براہ راست قاضی فائزیسا اور سکندر سلطان راجہ پر الیکشن دھاندلی کا الزام لگا چکے ہیں. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کلین چٹ دینے کا یہ فیصلہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے گزشتہ سال دسمبر میں ہی کر دیا تھا، جب موجودہ چیف جسٹس وہ نئے آئے تھے. لیکن اس فیصلے کو اب پبلک کیا گیا ہے، جہاں
ظاہر ہے کہ ٹائمنگ اہم ہے، وہاں ایک کھلا تضاد بھی ہے۔ ایک طرف دو پولیس اہلکاروں کی سازش کہانی کو بنیاد بنا کر عدالت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو 10 سال کی سزائیں سنا رہی ہیں، عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دے رہی ہیں، وہاں ایک ضلع کے کمشنر کی یہ سر عام گواہی کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ بھائی اسے ایک انکوائری کے ذریعے ہی رد کر دیں۔ تو اس حوالے سے تو کسی کو پھر ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور نہ میرے خیال میں ہے کہ یہ سسٹم میں فائنل سے کس کی ہے، کون حرف آخر ہے۔ ایسا نظام ہے جس میں جو حرف آخر ہے وہی حرف آغاز بھی ہے۔ اچھا، پھر قیدی نمبر 804 کو مخاطب کر کے محاورے کا بھی استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر عمران خان کا سپورٹر اصول، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو یعنی کہ عمران خان کو وہ انجام کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب یقیناً اس سے مراد پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وہ سوشل میڈیا ہے جو عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایوان اقتدار کی بلندی سے وہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کے مطابق عمران خان اپنے سوشل میڈیا کے روبوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا کے راستے کو عمران خان کے لیے تباہ کن قرار دیا گیا ہے، تو دوسری طرف ایک نجات کے راستے کی یہاں پہ نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ عمران خان کو تجویز دی گئی ہے کہ ملکی استحکام کے لیے ایک یو ٹرن لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کر روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اچھا، یہ بات سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جو پرویز الہی اپنے ٹی وی انٹرویوز میں سنا چکے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ 2011-12 میں ہم نے جنرل کیانی سے شکایت کی کہ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کاف لیگ سے لوگ توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل کر رہے ہیں، جس پر جنرل کیانی نے جنرل شجاع پاشا سے کاف لیگ کے تحفظات دور کرنے کا کہا۔ اس حوالے سے پھر جنرل پاشا اور چودھری برادران کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی کے مطابق جنرل پاشا نے کاف لیگ توڑنے کے الزامات کی تردید کی، لیکن اس کے بعد جنرل پاشا کوئی اور باتیں کرنے لگ گئے، انہیں بھول گیا کہ بھائی ابھی پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، اور پھر اچانک انہوں نے چودھری برادران سے یہ کہا کہ آپ تو کافی دانا ہیں، کیوں نہ آپ کی بھی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ اس پر چودھری شجاعت نے پھر فوراً یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ جملہ تو خیر میں نہیں دہراؤں گی، لیکن پہلے فیلڈ مارشل سے منسوب ایک 5 سالہ اور ایک 10 سالہ منصوبے کی بات کی گئی تھی، جس کو میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں آپ سے اس پہ بات بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ اس میں کیا فرق ہے۔ آج جب آئندہ الیکشن تک چپ رہنے کی ڈیل آفر کی گئی ہے تو فرق پکڑا گیا ہے، یعنی اگر عمران خان مان گئے تو اگلے الیکشن تک سٹیٹس کو چلے گا، جس کے بعد پھر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر اسی سیٹ اپ کے ساتھ 10 سال لگائے جائیں گے۔ پھر آخر میں عمران خان کو آپشن دیا گیا ہے، ایسے بالکل جیسے کہ کوئی فاتح بادشاہ اپنے کسی مفتوح بادشاہ کو آپشن دیتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک طرف آپ کے تارا مسیح جیسے حمایتی ہیں جو ڈٹے رہنے کا سبق پڑھا کر آپ کو پھانسی کے پھندے کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جو آپ کو رہائی دلانا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اب یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ تاریخ دروازے پر دستک دے رہی ہے یا تاریخ اپنے مستقبل کا سودا کر رہی ہے، لیکن جناب اس بات میں برملا یہ اعتراف موجود ہے کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز بوگس ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، اسی لیے تو انہیں پھر رہائی کی مشروط آفر کی گئی ہے کہ معافی مانگو، رہائی پاؤ، اگلے الیکشن تک چپ رہو اور پھر مزے کرو، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر پھانسی کا پھندا یعنی عمران خان کا فیصلہ کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ضرورت کے تحت ہی ہوگا، اور پھر قومی مفاد سے بڑھ کر بھلا کیا ضرورت اور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے کہ علاقائی تناظر میں مضبوط فوج کی ضرورت ہے، یقیناً ہے، اس سے بھلا یہاں کون انکار کر سکتا ہے؟ شام، عراق، لیبیا، ان کا حال ہمارے سامنے ہی ہے نا، لیکن کیا اس کی بنیاد پر عسکریت کو سیاسی اختیار دیا جا سکتا ہے؟ بھلے آپ اسے ایک پیج یا پھر ہائیبرڈ کا نام دے دیں یا ایک جان دو قلب کہیں، آئین کی روح کے مطابق تو اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اب تک جو لوگ یہ گنجائش فراہم کرتے آئے ہیں ان کی پہچان سیاسی سٹیک ہولڈر سے زیادہ سیاسی کرایہ داروں جیسی ہے، جن کو ضرورت کے تحت
ہی استعمال کیا جاتا ہے. ویسے یہ ضرورت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے نا. اچھا جی، اب فیلڈ مارشل کی ملاقات کو رپورٹ ہوئے ہوئے ابھی صرف یہ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ان کی بالکل دیکھا دیکھی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک یادگار ملاقات کا اہتمام ہوا. 17 اگست کو عرفان صدیقی نے اس پر کالم لکھا جس کا عنوان تھا وزیر اعظم سے یادگار ملاقات. اب پتہ نہیں وزیر اعظم سے عرفان صدیقی کی یادگار ملاقات فرمائشی تھی، نمائشی تھی یا آزمائشی تھی، خیر جو بھی تھی لیکن تھی بڑی دلچسپ. ویسے یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ عرفان صدیقی صاحب کی رائے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے فن تحریر کا انکار کرنا ہاں یہ مشکل ہے. تو عنوان دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید فیلڈ مارشل کی ملاقات سے انسپریشن لے کر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اپنا ویژن اور اپنے ارادوں کا اظہار کیا ہو. اچھا، کالم کے شروع میں عرفان صدیقی صاحب نے بلڈ اپ بھی ایسے ہی کیا ہے. بالکل کہا کہ شہباز شریف کی پہچان رفتار ہے، سپیڈ ہے. اور پھر انہوں نے ایک ایسے منظر میں اپنے الفاظ کے رنگ بھرے جس میں پی ایم ہاؤس کی غلام گردشوں میں وزراء اور بیوروکریٹس کی فوج ظفر موج ایسے تیار بیٹھی تھی جیسے دوڑنے کے لیے سیٹی کا انتظار کر رہے ہوں. کیونکہ بقول راوی سبھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس وقت قیمتی اور فیصلے وہ فوری ہوتے ہیں. ہر فرد وزیر اعظم کے بلاوے کا منتظر ہوتا ہے، اس لیے وزراء کی کوشش ہوتی ہے کہ منصوبے اس انداز سے پیش کریں کہ وزیر اعظم کی منظوری حاصل کر سکیں. اچھا، مجھے یہ سن کر پہلے تو وزراء کی حالت پر افسوس ہوا کہ بیچارے کیسے یہ پریڈ کرتے ہوں گے، کیونکہ اتنے قلیل وقت میں تو صرف بوٹ پالش ہی ہو سکتی ہے. پھر خیال آیا کہ ارے یہی کام تو یہاں زور و شور سے ہو رہا ہے، کیونکہ صرف ایک دن پہلے ہی فیلڈ مارشل کی جانب سے 18 گھنٹے کام کرنے پر شہباز شریف صاحب کی خوب تعریف کی گئی تھی، جس کی منظرکشی کے لیے عرفان صدیقی صاحب کو پھر زحمت دی گئی. لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے نا کہ اگر سب کچھ کوئی اور کر رہا ہے تو پھر یہ یادگار ملاقات کس مرض کی دوا ہے؟ کیونکہ اگر سیٹی بجا کر وزراء کی دوڑ ہی لگوانی ہے تو یہ کام تو وہ ٹریفک سارجنٹ بھی انجام دے سکتا ہے. بہرحال اب یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ پورے 20 سال بعد کوئی وزیر اعظم، پاکستانی وزیر اعظم جاپان کا دورہ کرنے جا رہا ہے اور جاپانی حکومت ایک بڑے پیکج کی تیاری میں ہے جس کا اعلان اسی دورے کے دوران متوقع ہے. اب پتہ نہیں کہ امریکی ٹیرف کے ہاتھوں پریشان جاپان کس حد تک سیاسی کرایہ داروں کی امیدوں پر پورا اترے گا، چونکہ اس سے پہلے سعودی عرب، UAE، قطر سے بھی ایسے ہی پیکیجز کی امیدیں لگائی گئی تھیں، لیکن ابھی تک ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے قرضے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. البتہ مریم نواز وہ پہلے ہی جاپان کے دورے پر ہیں. اب اگر وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاد تو وابستہ ہوگا جو جلد ہی سامنے بھی آ جائے گا. لیکن بیرونی سرمایہ کاری کہیں نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو اس کی نشاندہی وزیر اعظم کے ساتھ یادگار ملاقات میں عرفان صدیقی خود ہی کر چکے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے ایک اوورسیز پاکستانی سے ہونے والے سلوک کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اوورسیز پاکستانی سنگاپور میں پاکستان کا فخر ہے، لیکن اپنے ملک میں اسے جھوٹے مقدمات اور ناانصافی کا سامنا ہے. اچھا، یہی وہ نقطہ ہے جو لگتا ہے کہ اگر حکومت کو سمجھ آ بھی جائے تو بھی وزیر اعظم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بقول راوی وزیر اعظم نے DGFIA راجہ رفعت مختار کو ہدایات جاری کی ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں اس معاملے کی. اب اگر کوئی طاقتور اس کارروائی کے پیچھے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس انفرادی کیس میں اوورسیز پاکستانی کو انصاف بھی مل جائے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا قومی سطح پر ہر شہری کو وزیر اعظم انصاف کی یقین دہانی کرانے کی صلاحیت یا ارادہ یا اختیار بھی رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے بھی ہوں تو وہ ایسا کیوں کریں گے جبکہ ان کی اپنی حکومت ان کے مخالفین کے خلاف قائم ایسے ہی جھوٹے مقدمات اور ناانصافی کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ جس دن انصاف ہو گیا وہ دن اس حکومت کا آخری دن ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کو صرف بتایا جاتا ہے، چاہے کوئی انتظامی فیصلہ ہو یا کوئی قانون سازی ہو. اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو حکومتی اتحاد وہ بس سیٹی کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جو ہی سیٹی بجے اور یہ بجاوری کے لیے دوڑے لگائیں. لیکن اب سنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے معاملے پر نون لیگ کو
اب کچھ خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی ایک مبینہ میٹنگ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس میں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف شریک تھے، جہاں مبینہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کی جائے گی، جس کے بعد پھر یہ فیصل واڈا کے ایک بیان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ منافق سیاستدانوں کی ایک اور سازش پکڑی گئی ہے، سب اپنی اپنی سمت ٹھیک کر لیں۔ اب اس حوالے سے گزشتہ روز اسحاق ڈار نے لندن سے ایک بڑا بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے 27ویں ترمیم کی ضرورت سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا کہ ملک اچھا چل رہا ہے، 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں